اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد صلی اللہ رسول الکریم۔ حضرت ابو در رضی اللہ عنہ غفاری سے اس بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت حذیفہ اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے بہت سے لوگوں کو اس میں کوئی شک نہ تھا کہ وہ رمضان کی 27ویں رات ہے۔ بن ابی صابہ حضرت ابی بن کعب سے زر بن حبیش نے شب قدر کے متعلق پوچھا تو انہوں نے حلفاً کہا اور استثنا نہ کیا کہ وہ 27ویں رات ہے۔ مسلم، احمد، ابو داؤد و ترمذی، نسائی۔ اس معاملہ میں جو روایات متعددہ بر صحابی سے مروی ہے، ان کی بنا پر علماء سلف کی بڑی تعداد 27ویں رمضان ہی شب قدر سمجھتی ہے۔ بہرحال صحابی کا قول میں جو اختلاف پایا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس تاریخ پر کسی صحابی کو شب قدر نظر آئے اسی تاریخ کو اس نے شب قدر کی تاریخ سمجھا اور لوگوں کو بھی وہی بتائی۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی رات کو تعین غالباً اس لیے نہیں کیا گیا کہ اس رات کی فضیلت سے فیض اٹھانے کی شوق میں لوگ زیادہ سے زیادہ راتیں عبادت میں گزارے، الحمدللہ، اور کسی ایک رات پر اکتفا نہ کرے۔ اسی بنا پر آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کو اعتکاف کے لیے منتخب فرمایا اور محسنین امت کے لیے اس کو سنت قرار دیا۔ حضرت عثمان بن الیاس رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا جس نے اپنی زندگی جہاز رانی میں بتائی تھی۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ایک دن عرض کیا، حضرت رضی اللہ عنہ، میں نے اپنے زندگی میں سمندر کے بے شمار عجائب و غرائب اور قدر کے کرشمے دیکھے، مگر ایک واقعہ جس میں سمجھ میں نہ سکا اور نہ ہی اسے بھلا سکتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک رات سمندر کا نمکین پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اب جب یہ واقعہ پیش آئی ہم کو خبر کرنا۔ غلام نے حضرت عثمان کو ایک رات خبر دی۔ وہ رات 27 رمضان المبارک کی تھی۔ خدا کی بے پناہ رحمت و برکت نے سمندر کے نمکین پانی کو میٹھا بنا دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ اہم واقعہ اسی رات پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کو حاصل کرنا بڑی نیک بختی ہے اور اسے کھو دینا بڑی بدبختی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خلوص اور سچے دل سے شب قدر میں عبادت کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں اور لغزشوں کو معاف فرما دیتا ہے۔
اللہ اکبر۔ بخاری شریف ہر شخص کو اپنے قدرت وسط کے مطابق رمضان المبارک میں اس بابرکت رات کی تلاش کرنی چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخر اسرا میں جاگے، عبادت کرے، یا نہ ہو سکے تو آخر اسرا کی تاک راتوں میں کھوجے۔ اگر قسمت نے ساتھ دیا تو دین و دنیا دونوں سنور جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ دعا کو حضور نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا مگر فرمایا، گویا تمام عبادت کا نچوڑ یہی دعا ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ کا ہر نماز میں پڑھنا لازم اور ضروری ہے، اور پوری سورہ فاتحہ حقیقت میں دعا ہے، جس میں حق تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی شفقت و مہربانی کا تذکرہ، خدا سے مدد چاہنے کی خواہش اور ہدایت کے راستے کی طلب ترتیب موجود ہے۔ ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ سورہ فاتحہ بندے اور اس کے درمیان گفتگو ہے، اور بندے جب آیت پوری کر لیتا ہے تو اللہ کی طرف سے اسے جواب ملتا ہے۔ جب بندہ پہلی آیت پڑھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی، جو وہ مانگے گا ملے گا۔ جب بندہ سورہ آیت پڑھ چکتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میرے رحمت شفقت بیان کی، وہ جو مانگے گا ملے گا۔ پھر تیسری آیت پڑھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس نے میری بزرگی بیان کی، جو مانگے گا ملے گا۔ چوتھی آیت کی تلاوت پر جواب دیتا ہے کہ یہ میرے اور بندے کے درمیان نفس ہے، اور پھر آخری آیت تک کی تلاوت کے بعد اللہ کہتا ہے کہ بندے نے سیدھے راستے کی ہدایت مانگی ہے، اسے یہ ضرور ملے گی۔ اللہ اکبر۔ غور کیا جائے تو سورہ فاتحہ میں ایک تو بندے کو دعا تعلیم دی گئی ہے، دوسرے عام دعاؤں کا طریقہ بتایا گیا ہے، تیسرے یہ بات بھی ظاہر کر دی گئی ہے کہ ہر دعا کا جواب اللہ کی طرف سے بندے کو ضرور ملتا ہے، چوتھے یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ کون کون سی باتیں اللہ کو پسند ہے۔ الحمدللہ۔ پانچویں بات یہ ہے کہ اللہ کی عطا اور بخشش کا یہ حال ہے کہ وہ کوئی درخواست در نہ فرماتا ہو۔ گویا سورہ فاتحہ ایسے کلید ہے کہ اس کی بدولت کئی بنیادی عقیدے کھل جاتے ہیں اور مسئلے حل ہو جاتی ہے، جن میں سب سے بڑا مسئلہ انسان اور اللہ کے درمیان تعلق کے تعین کا ہے۔ جب انسان بندگی کے دائرے میں داخل ہو جائے تو اس کے تمام معاملات بھی سدھرنے کی راہ ہموار ہو جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ کو مقدمہ قرآن کلام مجید کا نچوڑ اور شابیہ مثانی بھی کہا گیا ہے۔ یہ ایک الگ اور مستقل موضوع ہے، مجھے تو یہاں صرف سورہ فاتحہ کی دعا کی حیثیت پر توجہ دلانی ہے، اللہ اکبر، تاکہ دعا کی اہمیت واضح ہو جائے اور شب قدر کے لمحات میں اللہ کے بندے اس طرح دعا مانگ سکیں کہ دعا کا حق ادا ہو جائے اور انہیں خاطر خواہ کامیابی نصیب ہو۔
دعا کی حقیقت بندے اور خدا کے درمیان تعلق اور دعا کی قبولیت کو سمجھنے کے لیے ایک حسی مثال پیش کی جاتی ہے تاکہ جب یہ تینوں باتیں سمجھ میں آ جائے تو پھر دعا کے طریقہ پر گفتگو کی جائے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے مخلوق سے بے حد محبت فرماتا ہے۔ حضور کے اس فرمان کو سامنے رکھیے اور پھر سوچئے کہ ماں کو اپنے بچے سے کس قدر پیار ہوتا ہے۔ اکثر دیکھا ہوگا کہ ماں بچے کی ذرا سی تکلیف پر بے چین ہو جاتی ہے۔ ماں سو رہی ہو اور بچے اسے امی کہہ کر پکارے تو وہ فوراً بیدار ہو جاتی ہے، الحمدللہ، اور بچے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ بچے کے لیے ماں کے مثالی محبت کی بدولت ہی ہم ممتا سے متعارف ہیں اور اس ممتا کے سینکڑوں مظاہرے روزمرہ دیکھنے میں آتے ہیں۔ یہ اس ماں کا حال ہے جسے اللہ کے مخلوق کے لیے محبت کے سومے سے صرف ایک حصہ ممتا کی شکل میں عطا کیا گیا ہے، الحمدللہ۔ اب اللہ کی مخلوق کے ساتھ اس بات کا اندازہ لگائیے جو ماں کی محبت سے 99 گنا زیادہ ہے۔ جب ماں کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ اولاد کی معمولی سی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی تو حق تعالی یہ کیسے چاہیں گے کہ ان کے مخلوق مصائب اور تکلیفیں اٹھائے۔ جب ماں بچے کی بیماری میں اس کی طرف ہمیں تن متوجہ ہو جاتی ہے تو رحمت الہی کیسے محبت زیادہ کی تکلیف میں مبتلا ہونے پر ہمیں تن متوجہ کیوں نہ ہو۔ یہیں سے ایک اور بات بھی سمجھ لیجئے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب بچے معصومیت اور پیار کے ساتھ ماں کو امی کہہ کر پکارتا ہے تو ماں کے دل کی کلی کھل جاتی ہے، اس کی شفقت جوش میں آ جاتی ہے۔ ماں کے جذبات کی یہ تکلیف ہوتی ہے کہ بچے جو بھی کچھ مانگے اسے فوراً فراہم کرتی ہے۔ چنانچہ حضرات عارفین اور صوفیاء اکرام کا کہنا ہے کہ جب دعا کے لیے بندہ ہاتھ اٹھا کر اللہم کہتا ہے تو حق تعالی اپنے غایت شفقت، مہربانی اور رحمت کے باسط اپنے تمام صفات کے ساتھ بندے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، اور اس کے توجہ کی ادنا سی جھلک بچے کی پکار پر ماں کے اس طرف ہمتن متوجہ ہونے میں نظر آ سکتی ہے۔ بس دعا کی حقیقت یہ ہے کہ حق تعالی کا دل سے پکارا جائے۔ بندے اور خدا سے دعائیں کا تعلق یہ ہے کہ بندے سے خدا کے رابطہ کا یہ آسان ترین راستہ ہے۔ جہاں تک قبولیت کا تعلق ہے اللہ ہر دعا کو سنتا ہے، الحمدللہ، اور قبول کرتا ہے۔ البتہ قبولیت کی شکل کبھی کبھی بندے کی توقع سے مختلف ہوتی ہے۔ اب دعا مانگنے کے طریقہ کی بات چند باتیں ایسی ہے کہ وہ توجہ چاہتی ہے۔ پہلی بات یہ کہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا مانگی جائے۔ حق تعالی کو بندے کی جو خصلت سب سے زیادہ پسند ہے اس کی عاجزی ہے۔ بندہ جس قدر عاجزی انکساری کا اظہار کرتا ہے اللہ اسی قدر خوش ہوتا ہے اور نوازتا ہے، اللہ۔ عام طور سے دنیاوی معاملات میں بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ غرض مند اور حاجت مند
اگر اپنے ضرورت اور حاجت کو انکساری اور عاجزی کے ساتھ پیش کرے تو وہ پوری کر دی جاتی ہے، بلکہ دنیا میں تو عاجزی کے نام پر خوشامد اور چاپلوسی کو مستقل چن لیا گیا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں چاپلوسی کام نہیں دے سکتی، اور علیم، خبیر اور بصیر ہے، دلوں کا حال جانتا ہے، اس لیے چاپلوسی اور ریاکاری کے ذریعے اللہ کو دھوکہ دینا ممکن نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ دعائیں مانگی جائے جو قرآن اور حدیث میں تعلیم کی گئی ہے۔ قرآن پاک میں تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کی وہ دعائیں موجود ہیں جنہیں حق تعالیٰ نے صرف قبولیت بخشا۔ بہت سی ایسی دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود تعلیم فرمائی۔ اللہ اکبر۔ ان کی اہمیت اسی سے ظاہر ہے، اس طرح احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں منقول ہیں وہ نہایت جامع، مفید اور مقبول ہے، اس لیے انہی دعاؤں کو اختیار کرنا چاہیے، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ قرآن پاک اور حدیث شریف کی بتائی ہوئی دعاؤں کو اختیار کرنے میں دو حکمتیں ہیں۔ قرآنی دعاؤں کا زبان سے ادا اول تو تلاوت کلام پاک کے حکم میں داخل ہے، پھر ان انبیاء اکرام کی پیروی کے متعارف ہے جن کی یہ اصل دعائیں ہم تک پہنچی ہے۔ تلاوت کلام پاک حق تعالیٰ کو اس قدر پسند ہے کہ حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ قرآن مجید پڑھنے والوں کی حاجتیں ان کے مانگے بغیر پوری کروں گا۔ اب ایک تو قرآنی دعاؤں کا یہ اعزاز کہ وہ تلاوت کے ذریعے میں ہے، دوسرا یہ صرف کہ وہ انبیاء اکرام کی مقبول دعائیں ہیں، اس لیے ان کے مقبولیت میں تو کسی شک کی گنجائش ہی نہیں رہتی، کسی شک کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ یہی عالم حدیث شریف میں بتائی ہوئی دعاؤں کا ہے۔ قرآن حکیم اس بات پر گواہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے تھے وحی الہی کے مطابق فرماتے تھے، اس طرح سے حدیث میں وارد دعاؤں کا درجہ بھی قرآنی دعاؤں جیسا ہی ہوا۔ پھر ایک قابل توجہ بات یہ ہے کہ حدیث کی دعائیں وہ ہیں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے، جن کی قبولیت بالکل ظاہر ہے۔ ایک اور نکتہ یہ ہے کہ قرآن یعنی کلام الہی اور حدیث یعنی کلام حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جب ہم منہ سے ادا کرتے ہیں تو ان کی بدولت نور ظاہر ہوتا ہے جو پڑھنے والوں کو ہر طرف سے گھیر لیتا ہے۔ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اگلے ویڈیو میں اور بھی دعا کا جو طریقہ ہے وہ سناؤں گی، تو بہت لمبا ہو گیا بیان، تو مختصر سا بیان کر کے ابھی میں ختم کر رہی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔